لکھا ہے کہ جوڑوں کے درد کا سنت کے مطابق علاج بتائیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی، یہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی۔ ایک دن نا کچھ لونڈیاں آئیں، کچھ ملازمیں خادمین آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا کچھ باندیاں آئی ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، جا کے تم بھی کام کر کر کے تھک جاتے ہو، کوئی لونڈی لے آؤ۔ آپ گئی، دیکھا مسجد میں رش تھا، آپ حیا کی وجہ سے واپس آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کو آئے، پوچھا بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئی تھیں، کوئی بات بھی نہیں کی، واپس چلی گئی؟ تو آپ حیا کی وجہ سے خاموش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر کر کے جوڑ درد کرتے ہیں، ہڈیوں میں درد ہوتی ہے۔ تو لونڈیاں آئی تھی، میں نے بھیجا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تجھے لونڈی سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ لونڈی سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا جب رات کو سونے لگو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ، تیری ساری دردیں ختم ہو جائیں گی۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد بیٹھ کے تسلی سے، سکون سے 33 دفعہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 دفعہ کو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 بار کو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اگر درد رہ جائے پھر کیا نا؟ ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ اور ہم کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ 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 الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتاؤ اس طرح آپ کا نام کوئی اس طرح لے، آپ کو اچھا لگے گا؟ لگے گا؟ میرے محترم بھائیوں، ہم تسبیحات اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح ہمیں رب نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسری چیز، جوڑوں کا صدقہ۔ یہ جتنے جوڑ ہیں نا، اس کا بہترین صدقہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی، میرے محترم بھائیوں، فجر کی نماز پڑھو، وہیں بیٹھ جاؤ اور اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک سورج نہ نکل آئے، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے جاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 20 سے 25 دن آپ کر کے دیکھ لو اور دیکھو آپ کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اسلام سے بیماریوں کا علاج لینا سیکھا، ہم نے صرف دوائیاں سیکھی ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اور یورپ واللہ سارے کا سارا یہ چیزیں لے گیا۔ اور جوڑوں کے لیے میرے محترم بھائیوں، دوائی نہ کھاؤ، دوائی نہ کھاؤ۔ سب سے پہلے سیکھو جوڑ خراب کیوں ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہا کرتے تھے یہ جو گھٹنے ہیں نا، گھٹنے، یہ صرف ایک وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ یہ گھٹنے ایک وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جب اس کو طاقت نہیں ملتی۔ جب اس کو طاقت نہیں ملے گی تو یہ آپ کے جسم کے وزن کو اٹھا سکے گا؟ آپ کی گاڑی کو اگر فیول نہ ملے، پیٹرول نہ ملے، آپ کی گاڑی چلے گی؟ میرے محترم بھائیوں، ان جوڑوں کا فیول کھانا تھا۔ جب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تب جوڑوں میں درد ہوتی ہے، جب گیس ہوتی ہے تب جوڑوں میں درد ہوتی ہے، جب قبض ہوتی ہے تب جوڑوں میں درد ہوتی ہے، جب تذابیت ہوتی ہے تب جوڑوں میں درد ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گیس کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے، تذابیت کی وجہ سے جب کھانا ہضم نہیں ہوتا تب جوڑوں میں درد ہوتی ہے۔ ہمیں کرنا کیا تھا؟ کھانے کو پراپر ہضم کرنا تھا۔ اور سچ بتاؤ، ہم کھانا ہضم کرتے ہیں کہ دوائی کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ کھانا ہضم کیوں نہیں ہوتا میرے محترم بھائیوں؟ اس کا وجہ ہے، آج 20 سے 25 سال پیچھے جاؤ، 50 سال پیچھے جاؤ، پہلے کھانا پکتا تھا مٹی کی ہانڈی میں۔ پہلے کھانا کس میں پکتا تھا؟ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے۔ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، اور سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔
جب گلا ہوا کھانا کھاؤ گے میدا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور آج ہمارے میدے خراب کیوں ہیں؟ دیکھو ایک سیب ہے پکا ہوا، ایک سیب ہے گلا ہوا، کون سا کھانا چاہیے؟ اچھا ایک بندہ صبح بھی 2 سیب کھائے، دوپہر بھی کھائے، شام بھی کھائے، مگر وہ کھائے گلے ہوئے، وہ ٹھیک ہوگا؟ اور ہم سارے لوگ کھانا کون سا کھا رہے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں صرف ہانڈی میں کھانا پکانا شروع کر دو، اور اس نیت سے پکاؤ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی انہی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اچھا ہم نے کن کے ساتھ اٹھنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کسی اور کے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن کون سے تھے؟ ہمارے گھر کے کون سے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔ اور ایک چٹنی بتانے لگا ہوں، یہ کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو اور اس کے ساتھ ادرک لہسن پودینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناؤ۔ ادرک لہسن پودینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروب ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ ہے زنجبیل۔ اور زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ ادرک کو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جنتیوں کو کھلائیں گے انار۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، لہسن کی بو فرشتوں کو اچھی۔ میرے بھائیوں ادرک لہسن پودینہ اناردانہ یہ ایک ایک چیز اس کے تذکرے قرآن میں اور حدیث میں ہیں، لیکن سچ بتاؤ کبھی ہم نے یہ چٹنی قرآن اور حدیث کا حکم سمجھ کے کھائی؟ اپنے گھر میں اس چٹنی کا معمول بناؤ، ادرک لہسن پودینہ اناردانہ برابر مقدار میں لو، اس کو رگڑ کے چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ سبز مرچ ملاؤ، 2 چمچ صبح شام کھاؤ۔ بتاؤ یہ آپ کے پیٹ میں کبھی قبض ہونے دے گی؟ گیس ہونے دے گی؟ تذابیت ہونے دے گی؟ میرے محترم بھائیوں جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلے زنجبیل اللہ نے کھلانا اس لیے ہے، پلانا اس لیے ہے کہ ان کے زندگی میں کبھی معدے خراب نہ ہو۔ اور آج ہم سب کے خراب کیا ہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں اس کی سبب وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو دوائی چاہیے کہ اصل طریقہ چاہیے؟ میرے محترم بھائیوں دوائیوں کی ضرورت نہیں، اصل طریقے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے۔